اگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی وہ میرے گریبان کو پکڑ لے۔ اگر کسی نے اس وظیفے پر عمل کیا، اس کی زندگی میں سکون نہ آیا، اس کو ترقی نہ ملی، اس کی زندگی میں بدلاؤ نہ آیا، وہ میری گریبان پکڑ لے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ ہر دن قرآن مجید کی تلاوت آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، واقعہ سناؤں گا ابھی آپ کو۔ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید بھی نہیں ہے، حضور کی امتی ہے۔ آپ پیر ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اس طرح جس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ انہیں ایک مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ جنتی 500 سال چڑھتا رہے گا تو اس درخت کی بلندی تک پہنچے گا، اس درخت کے پھل تک پہنچے گا۔ پھر فرمایا اسے اترتے وقت بھی اتنا ہی وقت لگے گا۔ تو ان کے مریدوں نے کہا حضور یہ جنتیوں کے لیے نعمت ہے یا ان کے لیے عذاب ہے کہ وہ اتنا سفر کریں گے ایک پھل کے لیے؟ فرمایا یہ ان کے لیے نعمت ہے یا ان کے لیے تکلیف ہے کہ وہ اتنا عرصہ اس درخت پر چڑھیں گے، پھر جا کر پھل توڑیں گے، پھر واپسی آئیں گے۔ فرماتے ہیں آپ جس مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اس مسجد کے بالکل قریب ایک شتوت کا درخت تھا، وہ درخت وہاں کھڑا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں آپ نے مسئلہ سمجھایا، آپ کے مرید نے جب یہ بات پوچھی تو آپ اس کو مسئلہ سمجھانے لگے۔ آپ نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پر چڑھنا پڑے گا۔ فرمایا جنتی شخص یوں درخت کو اشارہ کرے گا، وہ شتوت کا درخت باہر ٹھہرا ہوا تھا نا، آپ نے اس درخت کو دیکھ کر فرمایا جنتی شخص ایسے تو اس درخت کو اشارہ کرے گا، پھل کو اشارہ کرے گا۔ فرمایا کہ پھل اس کی گود میں آ جائے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس درخت کو اشارہ کیا، فرمایا وہ شتوت کا درخت جو آپ کی مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا وہ چل کر آپ کے پاس آنے لگا۔ آپ نے کہا میں آپ کو نہیں بلا رہا ہوں، میں تو صرف جنتی لوگوں کا ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جنتی لوگوں کا صرف ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں جس نے اس دنیا میں اس کلام پاک پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ دنیا